السلام علیکم، میں حفظ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ ہر خاص و عام اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے واقف ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام زبانی بھی یاد ہیں۔ بہت سے لوگ ان کو بطور وظیفہ اپنی اپنی حاجتوں مشکلوں کو پورا کرنے کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں میں سے ایک نام اللہ کا ذاتی نام ہے اور باقی اس کے صفاتی نام ہے۔ ذاتی نام کی مثال کچھ یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر ایک محمد نام کا شخص ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص رحم دل بھی ہو تو کہا جائے گا کہ وہ محمد جو ہے وہ ایک بہت رحم دل شخص ہے۔ اب محمد تو اس کا ذاتی نام ہوا اور رحم دلی اس کی صفت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو اللہ ہی ہے، مگر اس کے بہت سے صفاتی نام بھی ہیں جو اس کی مختلف صفتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رحیم یعنی رحم کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا۔ علماء اسلام نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے جو چاہے مسلمان نام رکھ سکتا ہے، مگر اس کا ذاتی نام اللہ رکھنے کی کسی کو بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح صفاتی نام کے ساتھ عبد لگانا بھی بہت ضروری ہے، یعنی عبد لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ جیسے کسی کا نام وہاب رکھا جاتا ہے تو اب اسے صرف وہاب کہہ کر پکارنا منع ہے اور ادب کے خلاف بھی، تو ضروری ہے کہ پکارنے والا اسے عبد الوہاب کہہ کر پکارے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام، اللہ کے ہر صفاتی نام کو رکھا جا سکتا ہے، مگر فقہ جعفریہ میں رحمان نام کو مکروہ خیال کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ صفت رحمان صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے اور کسی انسان میں اس صفت کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔